اور آگے حضور نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ معزز بن جائے، عزت والا بن جائے، لوگ اس کی عزت کرے، چھوٹے بڑے اس کی عزت کرے، تو حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا مطلب خدا تعالیٰ کا خوف اور ڈر دل میں ہو اور گناہوں سے بچتا رہے۔ یہ جب بھی کوئی ایسی چیز دیکھے فوراً لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب گناہ کا ارادہ ہو فوراً یہ تصور کر لے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے، فوراً رک جاتا ہو۔ ارادہ کیا آج نعوذ باللہ روزہ نہیں رکھوں گا، فوراً یہ تصور کرے حساب کیسے دوں گا۔ نماز کا وقت ہوا، نماز فرض ہے، تصور کرے۔ اسی طرح انسان خود بخود تمام گناہوں سے بچتا ہے، دوسرے کے حقوق ہو، جھوٹ بولنا ہو، ان چیزوں سے بچتا رہتا ہے، انسان معزز بن جاتا ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ وہ سب سے زیادہ غنی بن جائے، غنی کا مطلب جو مخلوق سے بے پرواہ ہو، مخلوق میں سے کسی کا محتاج نہ ہو، اسے غنی کہتے ہیں۔ غنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو۔ دولت مند لوگوں کو دیکھا ہے دوسروں کے آگے جھکتے ہیں مخلوق کے سامنے۔ اصل غنی وہی ہے جو صرف اللہ سے مانگتا ہو، بس اللہ کو کا محتاج ہو، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھتا ہو، مخلوق کی طرف التفات نہ کرتا ہو، اس کو غنی کہتے ہیں، جس کا دل مطمئن ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ سب سے غنی بن جائے تو وہ اسے چاہیے کہ اپنے ہاں کی چیزوں سے بڑھ کر اللہ کے خزانوں پہ اعتماد کرے۔ اس کے بعد جو چیزیں ہیں اس کو کم سمجھے اور اللہ کے خزانوں پر اعتماد زیادہ ہو، جو اللہ کے خزانے میں خود اس کے پاس جتنے بھی اسباب ہیں اس کا یہ اعتقاد ہو کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو اللہ کے خزانے میں ہے اس پہ یقین اعتماد پختہ ہو، تو سب سے زیادہ غنی بن جائے گا یہ انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا، اللہ ہی کو مؤثر سمجھنا، یہ اصل چیز ہے۔ باقی اسباب ہے، اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا، وگرنہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر تو اللہ قادر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام سے فرماتے ہیں، سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ نصیحت فرماتے فرماتے داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا سلیمان سے کہ بیٹا کسی آدمی کا تقوی 3 چیزوں سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ واقعی متقی ہے۔ تقوی کی بات آ گئی نا، 3 چیزوں سے داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام سے کہ کسی آدمی کا تقوی پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 1، جو پاس نہیں اس کے متعلق کامل توقع رکھتا ہو، پورا یقین ہو۔ کسی کے پاس گھر نہیں، پورا یقین ہو میں اللہ سے مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے گھر عطا فرمائے، یہ شخص متقی۔ کسی کا بیٹا نہیں ہے، پورا یقین ہو میں اللہ سے مانگوں گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، کامل توقع ہو۔ رزق کی تنگی ہے، بیمار ہے، پورا یقین ہو کہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دے سکتے ہیں، کامل توقع۔ ایک یہ ہے کہ اسباب کو دیکھ کر ایک آدمی کو، ہمارے ہاں ہے ادھر ہے بہت بڑے سرمایہ دار ہے، تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ اس کے پاس تو مال و دولت بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ بھی نہیں، آنن فانن خدا تعالیٰ اس کو غریب بنا سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مشکل ہے، ختم ہوتے ہوتے بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اعتقاد کی کمزوری ہے کہ کیسے ختم ہوگی اتنی جائیداد، اتنی زمینیں اور اس قدر مال و دولت۔ نہیں، اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آنن فانن سب کچھ ختم کر سکتے ہیں، بندے کو پتہ بھی نہیں چلے۔ تو داؤد علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ پہلی چیز، جو چیز پاس نہیں ہے اس کے متعلق کامل توقع رکھتا ہو، اور نمبر 2، جو مل گیا اس پہ دل سے راضی ہو، اس پہ دل سے راضی ہو کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے میرے لیے اچھا ہی ہے،
فرماتے ہیں نا، اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا، اس سے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مجھے تھوڑا ملا ہے یا زیادہ ملا ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا پروردگار ہے، زمین و آسمان کے مالک ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمانے والے، انسان جنات فرشتے ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات، اس نے مجھے بھی یاد کیا ہے اور رزق عطا فرمایا، میرے دسترخوان کو بھی بھر دیا، مجھے بھی یاد کیا ہے بیٹا عطا فرمایا، مجھے بھی یاد کیا ہے یہ چیزیں عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، مجھے بھی اس اللہ نے یاد کیا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اوپر دل سے راضی ہو، یہ متقی انسان کی علامت ہے۔ ایک زبانی طور پہ کہنا نہیں، دل سے راضی کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے ٹھیک دیا، میں اس پہ راضی ہوں۔ اور نمبر 3، جو اللہ رب العزت لے لے، نعمت دے کر واپس لے لیتا ہو، ختم ہو جائے کوئی چیز، اس پہ پوری طرح صابر ہو، صبر کرنے والا ہو، تو یہ شخص متقی اور پرہیزگار ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ واویلا کرتا ہو کہ ایسا کیوں، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اس کے اوپر صبر کرنے والا